میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان پر جو فوج مسلط ہے وہ گنڈے ہیں، جو حکومت ہے وہ جعلی دھوکے باز فراڈی حکومت ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک خوف اور دہشت ہے۔ وروں کا خوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب عام عوام بھی بات کرنے سے ڈرنے لگ گئی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال تحریک انصاف کی خواتین کارکنان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ صنم جاوید، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان پر جو فوج مسلط ہے وہ گنڈے ہیں، اور جو پولیس مسلط ہے وہ گنڈوں کی پولیس ہے، اور جو حکومت ہے وہ جعلی دھوکے باز فراڈی حکومت ہے۔ پورا معاشرہ بگڑ گیا، یہاں تک کہ تبلیغ بھی بگڑ گئی، مرکز بھی تباہ ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو لوگوں؟ تم سوائے عذاب الہی کے اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کی جس قوم کو لے کر جزیرہ نما سینا میں تشریف لائے، اس نے کتنا حضرت موسیٰ کو پریشان کیا، کتنا ستایا، بچھڑے کی پوجا میں بھی شریک ہوئے اور ذبح بھی کیے گئے، اور یہاں تک کہ آخری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ان لوگوں کو ہم سے جدا کر دیجئے، ہمیں ان سے الگ کر دیجئے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سب صحابی تھے، وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، معجزے دیکھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان مجرموں سے ہمیں دور کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ 40 سال تک اسی صحرا میں یہ بھٹکتے رہیں گے منحوس مجرم، اور یہ شہر القدس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ نبی کی بد دعا تھی۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیوں سے کیا بڑی اپیل کی جانیے اس ویڈیو میں۔ عمران خان اپنی خواتین کارکنان کی فکر کرتے ہوئے اچانک جیل کے اور طیبہ راجہ کی نازیبہ تصاویر وائرل ہونے کے بعد عمران خان خود کارکنان کی مدد کے لیے کارکنان کی داد رسی کے بعد اوورسیز پاکستانیوں سے کارکنان کی مدد کی اپیل کر دی۔ دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔